جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ اور ہم نے سٹارٹ لیا تھا گردوں کے حوالے سے، ہم ایک پوری سیریز کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ پوری دنیا میں اور پاکستان سمیت دنیا میں گردوں کے مریضوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے، اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ کتنے لاکھوں لوگ، 1.5 کروڑ لوگ روزانہ ڈیالسس کرواتے ہیں پوری دنیا میں۔ اسی طرح سے کتنی تعداد پاکستان میں اور اس طرح بڑھ چکی ہوئی، اس کے لیے ہمارے ایپیسوڈ نمبر 1۔ اس کے بعد آگے پھر ہم گردوں کے اسباب خراب ہونے کے کیا کازز ہیں، کیا اسباب ہیں، کس وجہ سے یہ گردے خراب ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور اس کے بعد پھر آگے تھے ہم کہ اس کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں اور مریض کے گردے خراب ہو رہے ہیں یا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اس کے لیے ہماری ایپیسوڈ نمبر 3۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 4، جس کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو ہمارے جسم میں پتھریاں بنتی ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کیوں بنتی ہیں اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا پراپر اصل علاج کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے WHO، ہمارا جو ورلڈ نیچروپیتھک آرگنائزیشن، پوری دنیا میں اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، پوری دنیا میں ہمارے اس کے ممبر بن رہے ہیں، اور میں ایز اے DG ڈائریکٹر جنرل WHO میں پوری دنیا کا میں نے وزٹ شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی میں پیچھے افریقہ کے تقریباً 16 ممالک اور ان کے پریزیڈنٹ اور ان کے پرائم منسٹرز کو پراپر، اور ان کے بہت سارے منسٹرز کے ساتھ، ان کے ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ، ان کے فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ کے ساتھ، اور ان کے بہت سارے ہاسپٹل میں ان کے MS اور ڈاکٹرز وغیرہ کو، ڈائریکٹرز کو میں پراپر ایجوکیٹ کر کے آیا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو، ہم سب مل کر اپنے گھروں سے کیسے بیماریاں نکال سکتے ہیں، ہمارا کون سا وہ لائف سٹائل ہونا چاہیے، کیا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آپ ہمارے WHO کے ممبر بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ ہمارے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں گے تو WHO کی ممبرشپ آپ کے لیے فری میں ہے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھروں میں سے بیماریاں نکالنے میں ہم ساتھ مل کر پاکستان سے اور پوری دنیا سے بیماریاں نکالنے کا خاتمہ جو ہے وہ کرنے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے کہ ہمارے گردے میں پتھریاں کون کون سی کس کس طرح سے بنتی ہیں، کیا ریزن ہوتی ہے اور ہمیں اس کا ایکچوئل کرنا کیا چاہیے۔ لیکن لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا اس میں ایک بات جو ہے وہ میں بھول گیا تھا علامات کے حوالے سے، کہ اگر ہم اپنی کسی کی بھی زبان دیکھیں، ایسے اس کی زبان نکال کر دیکھیں اور زبان کے جو سائڈ پہ کنارے ہوتے ہیں اگر وہ بالکل سٹریٹ ہیں، سیدھے ہیں، سرفیس ٹھیک ہے اس کی، تو پھر آپ نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی زبان کے جو کنارے ہیں وہ اس طرح سے ایسے ایسے کر کے کٹ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑے یا زیادہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردوں کا مسئلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ پتھری بننے کے اسباب۔ پتھریاں کیوں بنتی ہیں جسم میں؟ ایک تو کہ ہم پانی کم پیتے ہیں، اور جب ہم پانی کم پیئیں گے تو ہمارا پیشاب گاڑھا ہو جائے گا، اور گاڑھا ہونے کی وجہ سے بہت سارے فاسد مادے اس کے اندر جو ہے وہ رکیں گے، اور نمکیات جو ہوتے ہیں وہ جسم میں بہ جانے کے بجائے رک جائیں گے، اور رکنے کی وجہ سے وہ سٹون کی شکل اختیار کریں گے۔ اور پانی دوستو جب بھی آپ پیئیں، پانی کو گرم کر کے نیم گرم پانی پینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی چسکیاں لے کر پیو۔ پانی کی چسکی کس کی آئے گی؟ تازہ کی آئے گی؟ نہیں، نہ وہ کبھی نہیں آ سکتی۔ کیا ٹھنڈے پانی کی چسکی آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ پانی گرم کریں گے تو اس کی چسکیاں آئیں گی۔ گرم کر کے نیم گرم پانی آپ سپ سپ لے کر پیئیں، اور پانی کو بھی کھانے کی طرح چبا چبا کر منہ کے اندر اچھی طرح ہلا کے اس کو گھما پھرا کے پھر اس کو آپ جو ہے وہ پانی کو کھائیں۔ پانی کو پیئے نہیں، پانی کو کھائیں۔ یہ جو ہم گٹا گٹ پانی پی رہے ہیں لگاتار کھڑے ہو کے اور بیٹھ کر، جیسے بھی گٹا گٹ، وہ پانی لیور فیٹی بھی کر رہا ہے۔ لیور میں حرارت کم ہو جائے گی، فیٹی ہو جائے گا، حرارت کم ہو جائے گی تو بھی جسم میں پتھریاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات ایک اور آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہم پتا ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے اس پتھریوں کے اندر۔ اور کیونکہ پتے کے اندر کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو پتھریوں کو توڑتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری خود بخود پتھریاں نکلتی بنتی ہیں اور خود بخود نکلتی رہتی ہیں، وہ خود بہت نہیں نکلتی، اللہ کا نظام ہے انسان کے اندر، اور وہ پتھریاں پتا جو ہے وہ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ جا کے توڑتا ہے۔ یہ ہم آگے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے ہاں پولوٹڈ واٹر، آلودہ پانی، پھر سستی، کاہلی اور ورزش نہ کرنا۔ سستی، کاہلی، ورزش نہ کرنا۔ ورزش نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جسم میں حرارت کم ہوتی ہے، حرارت پیدا نہیں ہوتی، ہمارا
अंदर से निजाम जो है वो सुस्त हो जाता है और ठंडक होती है जिस्म में पैदा, हरारत नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, पत्थरियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमें वर्जिश करनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह से विटामिन ए की कमी है, उसके बाद विटामिन डी का ज्यादा इस्तेमाल है। और एक और बहुत बड़ी बात यहाँ पे कि पेशाब जो है वो बहुत ज्यादा हम रोके रखते हैं और खाम खा रोके रखते हैं कि बस अभी करते हैं, थोड़ी देर में कर लेते हैं, सब बस अभी कर ही लेना ना, चले अभी उठते हैं, ठंड है, कुछ भी है, जहां भी है, बस में है, फुला में है, क्या करें। वो नहीं सर, पेशाब जैसे ही आए, आपको हाजत महसूस हो, आप फौरी पेशाब जो है उसको करें। अगर आप पेशाब को रोके रखेंगे और ज्यादा टाइम रोके रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल, आपके गुर्दों की खराबियां और मसाइल और पथरियां बनने का सबब बनेगा वो पेशाब जिसको हम खाम खा में रोके रखते हैं। इसी तरह से फिर है खून में कैल्शियम की कमी, और कैल्शियम की ज्यादती भी पथरियों का सबब बनती है। इसी तरह से कीमियाई अद्वियात, कौन सी कीमियाई अद्वियात, वो जो अंग्रेजी अद्वियात, अंग्रेजों की बनी हुई सारी की सारी बेस्ड ऑन केमिकल, वो सारी की सारी जो है वो भी खराब करती हैं हमारे गुर्दों को और पथरियां बनाती हैं। इसी तरह से जो है हमारे यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और खून में यूरिक एसिड की मिकदार का ज्यादा बढ़ जाना। अब पथरी की जो इकसाम है उस पर अगर हम बात करें तो ये 3 किस्म की जो है वो हमारी पथरियां होती हैं। नंबर 1 होती है यूरिक एसिड की पथरियां, और ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको यूरिक एसिड की पथरियां, ये भूरे सुर्ख रंग की और जरा सख्त होती हैं। इसी तरह फिर आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियां, ये रंगत में स्याह, साख्त में खुरदरी, और 60% तक लोगों में यही पाई जाती हैं। आमतौर पर अकेली होती हैं, गुर्दे में फंसी रहती हैं, और उनसे गुर्दा जख्मी होकर समटाइम पेशाब में खून भी आने लगता है। और दोस्तों लास्ट में है तीसरी किस्म पथरियों की, जिसको हम कहते हैं फास्फेट की पथरियां। ये जर्दी माइल, बैजवी शक्ल और साख्त में जेर होती हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये अमूमन मसाने में बनती हैं, 3% लोगों में तक ये पाई जाती हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात 2-3 मुख्तलिफ मादे, यानी ये जो मैंने अभी 3 किस्में बताई, ये दोनों मिलकर भी एक कंपाउंड स्टोन जो है उसकी शक्ल भी इख्तियार कर लेती हैं। सो ये था आज का हमारा एपिसोड दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। WNO के साथ जुड़े रहें और हमारा हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके लेक्चर सीरीज का आज हमने आगाज कर दिया हुआ है 2025 में, और आप इसको सीरियल वाइज देखते रहेंगे और बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप इसको सीखते रहेंगे, इन बातों पे अमल करते रहेंगे, तो यकीनन हम 2025 में अपने घरों से बीमारियों को निकालने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, और हमारा ये पाकिस्तान जो है ये बीमारियों से फ्री हो जाएगा बगैर किसी दवाइयों के, अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे। और वो लोग जो हमारे बीमार हो चुके हुए हैं और बीमारियों में मुब्तला हैं, अगर वो प्रॉपर नेचुरोपैथिक तरीका इलाज, नेचुरोपैथी की तरफ आ जाएं, तो उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और उनकी दवाइयों से जान छूट सकती है। और जो बीमारियां नई नई फैल रही हैं और उनमें जो लोग एडिक्ट हो रहे हैं, हम उसमें से बच जाएंगे अगर हमने इन बातों पर अमल कर लिया। अगले एपिसोड तक अल्लाह निगहबान।